السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس کلپ میں مختصر طور پر فتنے کا مفہوم، اس کی اقسام اور اس سے بچاؤ کی تدبیریں ذکر کروں گا۔ قرآن و حدیث میں فتنے کے الفاظ بار بار آئے ہیں اور ان سے پناہ چاہی گئی ہے۔ تو فتنہ کسے کہتے ہیں، اس کی کتنی قسمیں ہیں اور ان سے ہم کس طرح بچ سکتے ہیں، اس کے بارے میں آج کی یہ مختصر کلپ ہے۔ فتنہ عربی لفظ ہے، اس کی جمع فتنون آتی ہے۔ یہ لفظ فتنون سے نکلا ہے اور اس کے معنی ہیں سونے کو آگ میں تپا کر کھرا کھوٹا معلوم کرنا۔ پھر فتنے کے معنی آزمائش اور امتحان کے ہو گئے، کیونکہ آزمائش کی بھٹی میں تپا کر کھرے اور کھوٹے میں تمیز کی جاتی ہے۔ یہ معلوم کیا جاتا ہے کہ کون مومن مخلص ہے جو آزمائش و امتحان پر صبر کرتا ہے اور قرآن و سنت میں بتائے گئے طریقوں سے اس فتنے سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، اور کون بے ایمان اور منافق ہے جو فتنوں کی رو میں بہہ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ فتنہ، آفت، دنگا فساد، ہنگامہ، تکلیف دینا، تختہ مشق بنانا، ان معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ابن الاثیر جزری کا قول ہے، الفتنۃ امتحان اور آزمائش کو کہتے ہیں۔ اس کا کثرت سے استعمال ناپسندیدہ آزمائش میں ہوتا ہے، پھر اس کا استعمال گناہ، کفر اور قتال و لڑائی، جلانے اور کسی چیز سے ہٹانے پر ہونے لگا۔ اسی طرح حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بخاری کی شرح فتح الباری میں ذکر کیا ہے۔ فتنے کے اصطلاحی معنی: الامر الذي يمتحن به الانسان حتى يتبين بها حاله من خیر او شر، وہ امور جن کے ذریعے سے انسان کا امتحان ہوتا ہے تاکہ اس کے اچھے یا برے ہونے کا علم ہو سکے۔ خلاصہ یہ ہے کہ فتنہ انسان کے ساتھ پیش آنے والی ہر ایسی چیز کو کہتے ہیں جو اس کے باطن کو واشگاف کر دیتی ہے اور اس کے بھلے برے ہونے کو ظاہر کر دیتی ہے، خواہ اس کا تعلق قول سے ہو یا فعل سے ہو یا اعتقاد اور یا کسی دیگر چیز سے ہو۔ فتنے کی جڑ آرا کو شریعت پر اور خواہش پرستی کو عقل سلیم پر مقدم کرنا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے اپنی شہرہ آفاق اور مایہ ناز تصنیف حجت اللہ البالغہ میں فتنوں کی 6 قسمیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1، فتنہ شخصیت، یعنی انسان کا ذاتی فتنہ یہ ہے کہ اس کا دل ایسا سخت ہو جائے کہ اسے احکامات الہی کی فرمانبرداری کی حلاوت حاصل نہ ہو، اللہ تبارک و تعالی کے سامنے مناجات کی لذت جاتی رہے۔ مطلب یہ ہے کہ کبھی اس کا دل پسیجتا نہیں ہے دینی احکام کے لیے، کبھی اس کی آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہوتے ہیں، کبھی بھی احکام شرعی کی طرف اس کا میلان نہیں ہوتا ہے۔ اگر اس طرح کسی کا دل ہو تو وہ فتنہ شخصیت میں مبتلا ہے۔ نمبر 2، فتنہ عائلی، یعنی نظام خانہ داری کا بگاڑ۔ انسان کے گھر کا فتنہ یہ ہے کہ خاندانی نظام میں فساد پیدا ہو جائے۔ اس فتنے کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس قول میں اشارہ فرمایا ہے کہ ابلیس پانی پر اپنا تخت لگا کر بیٹھتا ہے، پھر فرمایا کہ ان شیطانوں میں سے ایک آتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے میاں بیوی کے درمیان تفریق پیدا کرا دی، تو شیطان اسے اپنے قریب کر لیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تو بہت اچھا شیطان ہے۔ نمبر 3، فتنہ مملکت، یعنی نظام مملکت کا بگاڑ۔ ایسا فتنہ جو دریا کی لہروں کی صورت میں ملکی قومی نظام میں فساد پیدا کرتا ہے۔ ایسا فساد نااہل لوگوں کی طرف سے حکومت پر مسلط ہونے کی ناحق خواہش سے واقع ہوتا ہے، یعنی نااہل لوگ جب حکومت پر قابض ہوں گے تو ملکی و ملی قومی نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اس فتنے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان جزیرۃ العرب میں اپنی عبادت سے مایوس ہو چکا ہے، لیکن لوگوں کے درمیان فتنہ پروری کر کے لڑائی کرائے گا۔ نمبر 4، ملی فتنہ،
یعنی ملت اسلامیہ کا فتنہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور ان کے خاص تربیت یافتہ افراد دنیا سے چلے جائیں، ان کے بعد دینی معاملات نااہل لوگوں کے سپرد ہو جائیں، چنانچہ علماء اور صوفیہ انتہا پسندی کو فروغ دیں، ان کے حکمراں اور جاہل لوگ دین کا نظام قائم کرنے میں سستی کریں، وہ عدل و انصاف اور دینی احکامات کا نظام نہ بنائیں اور لوگوں کو برائیوں سے روکنے کا بندوبست نہ کریں۔ اس طرح لوگ زمانہ جاہلیت کے عادات و اطوار پر دوبارہ لوٹ جائیں، اس سے ملت اسلامیہ میں فتنہ و فساد واقع ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، فتنہ انسانیت یعنی بددینی کا فتنہ۔ یہ ایسا فتنہ ہے جو پوری انسانیت میں پھیل جاتا ہے، یہاں تک کہ لوگوں میں انسانیت اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے نظام میں تغیر و تبدل پیدا ہو جاتا ہے۔ اس طرح انسانی سسٹم کی خرابی کے نتیجے میں 3 طبقے وجود میں آتے ہیں۔ نمبر 1، ایک طبقہ اپنے آپ کو زیادہ پاکیزہ اور متقی پرہیزگار سمجھتا ہے۔ یہ ایسے انتہا پسند لوگ ہوتے ہیں جو اپنے جسمانی، طبعی اور مادی تقاضوں کا سرے سے انکار کر دیتے ہیں، اپنے حیوانی تقاضوں کی اصلاح کرنے کے بجائے انہیں جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے درپے ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2، دوسرا طبقہ عام لوگوں کا ہوتا ہے۔ یہ لوگ انسانیت کا بہتر سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے خالص حیوانیت اور جانوروں جیسی عادات و اطوار کے عادی ہو جاتے ہیں۔ نمبر 3، تیسرا طبقہ ان لوگوں کا ہوتا ہے جو پہلے 2 طرح کے لوگوں کے درمیان میں رہتے ہیں، نہ پورے طور پر اس طرف اور نہ اس طرف۔ نمبر 6، فتنہ حوادث و واقعات۔ چھٹا فتنہ وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے انسانوں کو ڈرانے کے لیے ایسے عمومی اور پوری فضا میں پھیلے ہوئے واقعات وجود میں آئیں جو انسانوں کی عمومی ہلاکت اور تباہی کا باعث بنتے ہیں، مثلا قیامت کے قریب طوفانوں کا آنا، وباؤں کا پھیلنا، چیزوں کا زمین میں دھنس جانا، پوری زمین میں آگ کا لگ جانا، زلزلوں کا کثرت کے ساتھ آنا وغیرہ۔ مذکورہ اقسام میں سے جو بھی فتنہ ہو یا اس کے علاوہ کوئی فتنہ ہو، ان سے حفاظت کا سب سے مضبوط ذریعہ مضبوط ایمان ہے۔ جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا وہ ہر طرح کے فتنوں سے اتنا کم متاثر ہوگا، اور کمزور ایمان والے فتنوں کی یلغار سے زیادہ متاثر ہوں گے۔ اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامنا، فرائض و واجبات اور نیک اعمال کی پابندی کرنا اور کثرت کے ساتھ کرنا، بروں کی صحبت سے بچنا، حتی الامکان الگ تھلگ رہنا، مسلمانوں کی اکثریت جس طریقے پر چل رہی ہے یعنی اہل السنت والجماعت کے طریقے پر اس پر قائم رہنا، اور ان سب کے ساتھ فتنوں سے حفاظت کے لیے کثرت کے ساتھ دعائیں کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں سے بچاؤ کے لیے جو دعائیں اپنی امت کو سکھائی ہیں انہیں ہر حالت میں پڑھتے رہنا۔ یہ سب وہ اعمال ہیں جنہیں عمل میں لا کر ہم ہر طرح کے فتنوں سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی ہر طرح کے فتنوں سے حفاظت فرمائے۔